السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول اکسیار کی ایپیسوڈ 24 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں قسط کی جانب۔ لگتا ہے کھانا نہیں کھایا تم نے ابھی تک۔ تاثیر کی نظر کھانے کی سجی ہوئی ٹیبل پر پڑی تھی۔ طیبہ نے اب جا کر کھانوں کی سجی ٹیبل پر غور کیا اور وہ اچنبے کا شکار ہوئی۔ آخر شاری خلیل اس کے لیے کھانے بنا کر ٹیبل سے جائے کیوں بیٹھا تھا؟ اب میں ٹھیک ہوں، تم میرا ہاتھ چھوڑ سکتے ہو۔ اسے اب اپنے پاؤں ٹھیک محسوس ہو رہے تھے، اس لیے ہاتھ چھوڑ دینے کے لیے کہا، مگر میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ دو بدو کہہ رہا تھا، جس پر طیبہ مسکرا دی۔ اگر آپ یوں ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑے رہیں گے تو ہم کھانا کیسے کھائیں گے؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے جب اپنی بھوک کا ذکر کیا تو تاثیر نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور مسکراتے ہوئے آگے جا کر کرسی کھسکا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا، بالکل جیسے کوئی جینٹل مین کرتا ہے۔ وہ جس لوور کلاس طبقے میں رہ رہی تھی، وہاں لوگ عورتوں کے لیے کرسیاں نہیں کھسکاتے، تو طیبہ کو اچھا لگنا چاہیے تھا تاثیر کا یہ عمل، مگر اس کا دماغ تو فوراً ہی کہیں اور کلک کر گیا تھا۔ شارق ہمیشہ اس کے لیے اسی طرح چیئر کھسکاتا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا سر جھٹکا۔ آخر اس لوسیفر کا خیال بھی کیوں آیا تھا ذہن میں؟ وہ معصوم نہیں جانتی، شاری خلیل وہ بلا ہے جو بھلائے نہ بھولے۔ بس ایک ملاقات اور وہ قابض ہو جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں اور دلوں پر۔ کھانا تو بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں ایک کام کرتا ہوں، گرم کر کے لے آتا ہوں۔ موسم کافی ٹھنڈا تھا آج۔ اس نے جیسے ہی ڈش کو ہاتھ لگایا وہ الگ ہی ٹھنڈی محسوس ہوئی، اسی لیے اس نے ڈش کو اٹھاتے ہوئے کہا، اچھا رکو۔ طیبہ نے فوراً آواز دی، جس پر تاثیر جو کچن میں جانے لگا تھا وہ ڈش پکڑے رکا۔ پہلے تو طیبہ کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ وہ اس لوسیفر کا ہاتھ کا بنا کھانا نہیں کھائے گی، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس نے کھانوں کی جانب دیکھا۔ وہ بہت محنت سے بنائے ہوئے الگ ہی نظر آ رہے تھے، اور اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ فہد اور شارق کوکنگ کرنا نہیں آتی۔ بہت مشکل سے کی ہوگی اس نے۔ پتہ نہیں دل کا وہ کون سا کونا تھا جس میں ایک نرمی آئی تھی، اور اسے کور کرنے کے لیے وہ خود کو یہ کہہ رہی تھی کہ کھانا اس لوسیفر نے بنایا ہے تو کیا ہوا، ہے تو میرے پیسوں کا سامان، میں اسے کیسے پھینک سکتی ہوں؟ کیا ہوا، روکا کیوں؟ ٹھنڈا کھانے کا ارادہ ہے کیا؟ ایک جنگ تھی جو اس کا دماغ اور دل لڑ رہا تھا، اور اس جنگ میں وہ یہ تو بھول ہی بیٹھی تھی کہ اس نے تاثیر کو روکا ہے۔ اس نوجوان کے استفسار کرتے ہی وہ جیسے حواسوں میں لوٹی۔ نہیں، میں کہہ رہی تھی تم کیسے گرم کرو گے؟ میرے گھر میں مائکرو ویو اوون نہیں ہے، میں خود گرم کر دیتی ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ مگر تمہارے پاؤں سن ہو رہے ہیں، میں کر دوں گا گرم چولہے پر، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کام کرنا آتا ہے مجھے۔ اماں کی کوئی بیٹی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ہم پانچوں بھائیوں کو ہی اچھی طرح ٹرین کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس حسین نوجوان نے محسوس نہ کیا ہو کہ گھر کی فضا میں بہت بھاری پن ہے، یا طیبہ کا ڈسٹرب ہونا اس کی نظر سے پرے ہو۔ وہ سب دیکھ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود پازیٹیو ماحول بنانے کی کوشش کر رہا تھا جس میں وہ پرسکون ہو کر کھانا کھا سکے۔ طیبہ نے مزید کچھ نہ کہا اور وہ مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بیٹھ کر شارق کے ہاتھ سے بنائے ہوئے کھانے کھا رہے تھے۔ ہر لقمے پر طیبہ کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ تاثیر نے کھانا کھاتے ہی تعریف کی کہ بہت مزیدار بنا ہے، جبکہ طیبہ کو کوئی ذائقہ محسوس ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ بس بے خیالی کے عالم میں کھائے چلی جا رہی تھی۔ وہ کینڈل لائٹ ڈنر جو شارق نے بڑے دل سے اپنے اور طیبہ کے لیے پلان کیا تھا، وہ اب تاثیر کے نصیب میں آ گیا تھا۔ موم بتی کی جلتی ہوئی روشنی میں طیبہ کے حسین چہرے کو دیکھ کر کھانا کھانے کا اپنا ہی ایک لطف تھا۔ وہیں دوسری جانب میں شاری خلیل، اپنے ورلڈ کا ڈیول، جس نے آج تک کسی لڑکی کے لیے گلاب کا پھول نہیں خریدا، اس کے لیے پورا کینڈل لائٹ ڈنر ارینج کیا، جس نے کبھی کچن میں پاؤں نہیں رکھا لیکن اس کے لیے پورے دن کھڑا رہا، کتنی محنت کر کے کھانا بنایا، مگر ذرا قدر نہیں ہے اسے میری۔ یہ نہیں کہ جھوٹے منہ کہہ دیتی کہ پہلے کھانا کھا لو پھر چلے جانا، نہیں، ہمیشہ مجھے گھر سے نکالنے میں لگی رہتی ہے۔ وہ کافی دیر تک تو گاڑی میں خاموش بیٹھا رہا۔ گاڑی بھی بے مقصد روڈز پر چلتی رہی۔ ہاشم اور ڈرائیور کو تو جیسے سانپ سونگا ہو، کسی کی مجال نہیں تھی اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر کچھ کہنے کی، جس پر طیبہ کی انگلیوں کے نشان ابھی بھی واضح تھے۔ کافی دیر بعد جا کر اب اس نے اپنے لب کھولے تھے، وہ بھی نہایت جھنجھلاتے ہوئے۔ وہ شکایت کر رہا تھا، وہ غصہ تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی لڑکی کے لیے کینڈل لائٹ ڈنر پلان کیا، کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا، مگر اس لڑکی نے دیکھا تک نہیں، الٹا اس کی محبت کو جھوٹا قرار دے دیا۔
اگر یہ سب وہ کسی اور کے لیے کرتا تو یقیناً اس لڑکی نے خوشی سے پاگل ہو جانا تھا۔ پوری دنیا میں ڈھنڈورے پٹوا دینے تھے کہ شاری خلیل نے اس کے لیے کھانا بنایا، اس کے لیے کینڈل لائٹ ڈنر پلان کیا، مگر سامنے طیبہ مبشر شاہ تھی، اس کی جان پر ستم ڈھانے والی، وہ واحد لڑکی جو اس کے بنائے ہوئے کھانے، اس کی ایفرٹس، اس کی محبت، اس کی نرمی، اس کی توجہ، سب کو دیکھنے کے باوجود بھی نظر انداز کر دینے کا ہنر رکھتی تھی۔ شاری خلیل وہ نام نہیں، ایک نہس سرگوشی تھی، ایسا سایہ جسے لوگ روشنی میں بھی اپنے پیچھے محسوس کرتے تھے۔ وہ شخص نہیں، ایک چلتی پھرتی وعید تھا۔ لوگ اسے لوسیفر، شیطان کا روپ، ڈیول، حرام زادہ، زارق، موت کا فرشتہ، بے رحم انسان جیسے ناموں سے پکارتے تھے۔ وہ جہاں کھڑا ہو جائے وہاں ہوا بھی قدم پھونک کر چلتی، اور انسان تو بس اس کی ایک نگاہ کے اشارے پر اپنی آوازیں، اپنے حواس، سب کچھ کھو بیٹھتے۔ کہتے ہیں دنیا میں ہر آفت کے آگے کوئی نہ کوئی دیوار کھڑی کی جاتی ہے، مگر اس زاری کے لیے ابھی تک وہ دیوار بنی ہی نہیں تھی۔ لیکن آج اس کے چہرے پر وہ تھپڑ کا نشان دیکھنے کے بعد ہاشم کو یقین ہونے لگا تھا کہ وہ لڑکی آسمان سے آئی ہوئی کوئی پری ہے، جسے خاص اس سرکش لوسیفر پر لگام ڈالنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ورنہ یہ کہاں ممکن تھا کہ کوئی اسے تھپڑ مارے اور وہ اپنے شولوں میں اسے بھسم کر دینے کے بجائے خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ جائے۔ ہاشم تو ہاشم، ڈرائیور کا حال بھی زیادہ جدا نہ تھا۔ سچ میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا تھا وہ بھی۔ کون ہے آخر یہ لڑکی کہ شاری خلیل جیسا شخص، وہ مرد آہن، وہ چلتا پھرتا طوفان، آج اس کے آگے اپنی پوری انا رون کر ساکت بیٹھا ہے؟ یہ وہی شاری خلیل تھا جو اگر کسی سے خراش بھی کھا لے تو سامنے والے کی ہڈیاں چٹکا کر حساب برابر کرتا تھا، جسے روکنے کی طاقت نہ پولیس میں تھی، نہ لوگوں میں، نہ حالات میں۔ مگر آج وہ ایک لڑکی کے ہاتھ کے نشان تک پر خاموش تھا۔ وہ دونوں ایک ہی بات نوٹ کر رہے تھے کہ اس ڈیول کی باتوں میں غصہ بھی تھا تو صرف کھانے پر تھا، تھپڑ کا تو ذکر بھی نہیں کر رہا تھا وہ۔ اگر اس کے چہرے پر وہ انگلیوں کے نشانات نہ ہوتے تو یقیناً اس کی باتوں سے تو انہیں پتا بھی نہیں چلنا تھا کہ وہ تھپڑ کھا کے آ رہا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا مگر نیند کہاں آ رہی تھی۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھی اس کی۔ وہ چھت پر رکے ہوئے فین کو دیکھ رہا تھا۔ موسم لاکھ ٹھنڈا ہو، کمرے میں بھلے فل اے سی چل رہا ہو، لیکن وہ فین ضرور آن کرتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جسے فین کی آواز سکون دینے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، مگر آج وہ اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اس نے فین تک آن نہیں کیا۔ تم ہو ایک دھوکے باز انسان، تم جھوٹے، تمہاری محبت جھوٹی، سب جھوٹا، تم سر سے پاؤں تک سوائے جھوٹ کے ہو کیا شاری خلیل؟ کانوں میں اس کے سخت دل خراش جملے گونج رہے تھے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ کوئی پہلی تھی جس نے کچھ برا بھلا کہا ہو اس کی شخصیت کے متعلق۔ وہ تو اس سے بھی برے برے الفاظ سننے کا عادی رہا تھا۔ وہ شخص جس نے پیدا ہوتے ہی اپنے سگے باپ کے منہ سے حرامزادہ جیسا لفظ سنا ہو، اس کے لیے ممکن تھا کہ جھوٹا لفظ کوئی بڑی بات ہوتا؟ پھر کیا تھا جو اسے سکون نہیں آ رہا تھا؟ کیوں اس کے الفاظ دل کی گہرائیوں تک کسی کاٹدار تلوار کی طرح محسوس ہو رہے تھے؟ اس نے شدت کرب سے آنکھیں موندی۔ یہ میری بیبلیو گاڑی آئی اور یہ اس گگی چمچے سے ٹکرا گئی، اور یہ گگی چمچہ یوں اڑتا ہوا گیا اور یہ پیچھے گر گیا، ٹھش، اور فہد کی بیبیلو جیت گئی۔ او گگی تم رو مت، اگلی بار تم ہی جیتو گے۔ اس کے پاس کھلونے نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے ٹوتھ پیسٹ کی ڈبے کو کار کے طور پر اور لکڑی کے چمچے کو اس سے مقابلے کے لیے رکھ لیا تھا اس ننھے بچے نے۔ وہ اتنا نرم دل تھا اپنی ماں کی طرح کہ ایک بے جان چمچے کے ہارنے پر بھی افسوس کر رہا تھا، اور اس کی دلجوئی کے لیے کہہ رہا تھا کہ اگلی بار تمہیں ہی جتاؤں گا۔ ابھی وہ فرش پر بیٹھا کھیل ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ننھے ہاتھ پر کوئی اپنے جوتے رکھ کر چڑھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے چیخا۔ وہ ننھے ہاتھوں پر چڑھ جانے والا بے رحم آدمی کوئی غیر نہیں تھا، اس کا اپنا سگا دادا تھا، جو اس کے ننھے ہاتھ کو اپنے جوتوں میں رون کر بغیر ایک نگاہ اس کی جانب کیے آگے چل دیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ پکڑ کر تڑپ کر رویا، جس پر اس کی ماں کچن سے بھاگی چلی آئی تھی۔ ماما ماما، دادا میرے ہاتھ پر چڑھ کر چلے گئے ماما۔ وہ بلک بلک کر اپنا ننھا ہاتھ دکھا کے رو رہا تھا، اور اس کی ماں کا کلیجہ پھٹنے کو تھا، وہ بھی تڑپ کر رہ گئی تھی۔ تو تم اوپر صوفے پر بیٹھ کے کھیلا کرو نا، راستے میں بیٹھ کے کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ازکا سے بہتر کون جانتا ہے کہ مہمت اور اس کے باپ کے دل میں فہد کے لیے نفرت کے سوا کوئی دوسرا جذبہ نہ تھا۔ ان دونوں کا بس نہ چلتا ہو کہ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیں۔ وہ اسے انسان نہیں سمجھتے تھے، ان کے لیے وہ ننھی جان کسی گندے کیڑے مکوڑے کی طرح تھی
जिसे वो मसल के रख देना चाहते थे। वो दोनों ही अपनी नफरत का इजहार करने से किसी लम्हे भी चौंकते नहीं थे। दादा मारते हैं, अगर मुझे सोफे पर बैठा देखते हैं तो पिछली बार भी मारा था, मेरे खिलौने भी फेंक दिए थे। वो रोते हुए बोला, मेरा बच्चा थोड़ा सा सब्र और करो, हम जल्दी इस जहन्नुम से निकल जाएंगे। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी, हम नहीं रहेंगे यहाँ। अस्का हमेशा यही कहकर उसे दिलासा दिया करती थी, और वो नन्हा बच्चा माँ की बातों में आकर हमेशा इस जहन्नुम से आज़ादी के ख्वाब देखने लगता। अच्छा, आंसू साफ करो, मामा आपको बहुत प्यारे प्यारे खिलौने लेकर देंगी जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। फिर आपको इस चमचे और डब्बे से खेलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो अपने बेटे को सीने से लगाकर बड़े प्यार से कह रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपने बाप का चेहरा भूलने लगा था, क्योंकि मेहमद घर आता ही नहीं था, और आता भी तो नशे में और उसकी माँ को मारता। इसलिए वो दुआ यही करता था कि मेहमद आए ही ना। और आहिस्ता आहिस्ता वो दुआ जैसे कबूल होने लगी। मेहमद का चेहरा नजर आना बंद होता गया। उसके नन्हे जहन को यही लगता था कि मेहमद नहीं आएगा तो उसकी माँ खुश रहा करेगी। मगर उसकी माँ उल्टा मुरझाती चली गई। हर वक्त उसे रोती हुई नजर आने लगी, खास तौर पे तब जब मेहमद की तस्वीर अखबार में हमेशा एक ही औरत के साथ नजर आती। मेहमद के जाने के बाद पैसे देने वाला भी कोई नहीं बचा था, इसलिए वो इतने बड़े घर में रहते हुए भी अपने बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद पाती थी। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। मुझे तलाक दे दो मेहमद, और मेरे हक महर की रकम भी, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ अब। उसकी माँ की चीखने की आवाज़ पर वो फौरन ही अपने खिलौने लेने भागा था। उसकी माँ ने बताया था उसे कि एक बार मेहमत आ जाए तो वो उसे अपने पैसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तुम फिक्र ना करो बीबीलू, गीगी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं साथ लेके जाऊंगा तुम्हें भी। और टूथपेस्ट का डब्बा और चमचा जो उसके खिलौने थे उनसे मुखातिब होकर कह रहा था। बीबीलू से मोहब्बत बहुत ज्यादा थी उसकी, क्योंकि गाड़ियों का शौकीन था। लेकिन गीगी को, जो बज़ाहिर एक चम्मच था लकड़ी का, उसको भी छोड़कर कैसे जा सकता था। वो बिबली और गीगी को पकड़े तेजी से अपने कमरे से निकलकर अपनी माँ के कमरे की जानिब आया था, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी माँ उसे ले जाना भूल जाए। बच्चा था, इसलिए कहीं ना कहीं ये डर था उसके जहन में। ओह, तो तुम्हारी नजर 25 लाख के हक महर पर थी। मैं भी यही सोचूं कि क्यों किसी और का बच्चा लेकर पाल रही हो मेरे घर के अंदर बैठकर। तो ये प्लान था तुम्हारा, मुझसे हक महर की रकम पकड़ोगी और बच्चे को लेकर निकल जाओगी। उसी आदमी के पास जाओगे ना जिसके साथ मिलकर तुमने मुझसे बेवफाई की है। सच बताना, उन्होंने जबरदस्ती की भी थी या खुद ही पेश हो गई थी उनके सामने? बस मेहमद के आखिरी जुमलों का उसके कानों में पड़ना था कि वो सुर्ख हुई, और अगले ही पल गुस्से से एक थप्पड़ मेहमद के मुंह पे जड़ दिया। उसे यकीन नहीं आया था वो आदमी इतनी गिरी हुई सोच का मालिक निकलेगा। जब वो नशे में आकर उसे मारता और गंदे गंदे इल्जामात लगाता तो वो यही सोच के खुद को दिलासा दे लेती कि वो अपने हवासों में नहीं है। लेकिन आज तो ऐसा ना था। वो पूरे हवासों में ये बात कह रहा था उससे। वो कैसे आग बगोला ना होती। हम्म, वो थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा था कि उसका चेहरा नीचे की जानिब ढलक गया था। काफी देर कमरे में खामोशी छाई रही। अगर आवाज थी तो सिर्फ उनकी गहरी होती सांसों की। वो नन्हा बच्चा पूरा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। बेयकीनी के आलम में मेहमद ने अपने चेहरे पर हाथ रखे हल्का सा सर झटका। फिर अज़का की जानिब जज्बज होकर देखा। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, सुना तुमने? अब तुम चाहे कितना भी फड़फड़ाती रहो, ना मैं यहाँ आऊंगा और ना तलाक दूंगा। तुम यहीं मरोगी इसी कमरे में अकेली। अज़का, अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल है ना कि तुम मुझसे तलाक लेकर किसी दूसरे आदमी के पास जाकर रह सकती हो, तो भूल जाओ। मैं मरता मर जाऊंगा, तुम्हें अपने निकाह से आजाद नहीं करूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मैं किसी दूसरे मर्द के पास जाने के लिए तुमसे तलाक नहीं ले रही। मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ क्योंकि मैं थक चुकी हूँ तुम्हें यकीन दिलाते दिलाते कि फाहद तुम्हारा बेटा है। मैं थक चुकी हूँ मुंतहा और तुम्हारे अफेयर्स की न्यूज़ सुनते सुनते। मैं थक चुकी हूँ अपने बच्चे को रोज रुलता हुआ देखते देखते। मैं तलाक सिर्फ इसलिए चाहती हूँ ताकि मैं हक महर की रकम लेकर अपने बच्चे के साथ जाकर एक नॉर्मल जिंदगी बसर कर सकूं, जहाँ कम अज कम मेरे बच्चे को कोई मार पीटे नहीं, जहाँ उसे किसी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए तड़पना ना पड़े, जहाँ वो भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाए, ट्यूशन जाए, मदरसे जाए। उसके पास भी खिलौने हों खेलने के लिए। मैं उसे हर वक्त एक कमरे में बंद नहीं रख सकती, वो पागल हो जाएगा। मैं उसे एक नॉर्मल लाइफ देना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ देने दो। प्लीज़ मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा मत दो मेहमत। मेरे फ़ाहद को एक नॉर्मल लाइफ जीने दो। अस्का उसके पाँव में गिरकर रोने लगी थी। मिन्नत कर रही थी कि तलाक देते उसे और हक महर की रकम भी, ताकि वो यहाँ से अपने बेटे को लेकर चली जाए।
महमद प्लीज महमद। एक दो लम्हों के लिए उसे अज़का की हालत पे तरस आया था। चाहा कि उसे पकड़कर उठाए और अपने गले से लगा ले, और वो करने भी लगा था कि अगले ही पल उसकी निगाह सामने खड़े बच्चे पर गई, और वो रहम और नरमी जो उसके दिल में आई थी वो लम्हा भर में फक हुई। इस हरामजादे को अच्छी जिंदगी देने की खातिर तुम मुझे छोड़ने चली हो आज? सही। वो जेरे लब कड़कड़ाया, बहुत दिल जले से अंदाज में, और फिर अज़का को अपने पाँव से ठोकर मारता तेज कदम लेता वहां से चल दिया था। वो आवाजें देती रह गई मगर उसने ना सुना। नन्हा बच्चा बिल्कुल उसके रास्ते में खड़ा था। उसे अपनी जानिब आता देख वो खौफ की शिद्दत से तेजी से भागा। कहाँ दीगर बच्चे अपने बाप को देखकर भागते हुए उसके पास आते हैं, और कहाँ वो नीली आंखों वाला शहजादा था जो बाप को देखकर खौफ की शिद्दत से भाग जाया करता। अब अगला सीन। आसिम खान अपनी बरादरी के बड़े थे, फिर कारोबार भी काफी फैला हुआ था मुल्क और बैरूने मुल्क। आए दिन घर में लोग आते जाते रहते। हुक्म तो उनका यही था कि फाहद को एक कमरे में बंद रखा जाए, ताकि ना किसी की उस पर नजर पड़े और ना कोई उसके स्कूल जाने का तस्करा छेड़े। लेकिन वो लाख फाहद को एक कमरे में बंद रखें, लोग फिर भी उसका तस्करा करते थे। फिर भी पूछते थे कि उसे किस स्कूल में तालीम दिलवाने का इरादा है। वो तो उसे कुछ बड़ा ही बनाएंगे, पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह। और वो अपनी झिझक मिटाने के लिए कह देते कि बस अब लगाने ही लगा हूं, और किसी बड़े स्कूल का नाम ले लेते। लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब लोगों ने ज्यादा पूछना शुरू किया, तो वो मजबूर हुए और सिर्फ अपने नाम की खातिर उसे एक बड़े नामवर स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए लगा दिया। तुझ पे एहसान कर रहा हूं मैं। कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए स्कूल से। अगर आई तो उल्टा लटका के मारूंगा। और हाँ, ये मत समझना अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करके तू हमारे बराबर में आके बैठ सकता है। और स्कूल से आने के बाद तेरा पहला काम यही है कि तू मेरे जूते साफ करेगा आकर, जैसे उस वक्त कर रहा है, समझा? वो नन्हा बच्चा अपने हाथों से उनके जूते साफ कर रहा था, जबकि उसकी माँ दूर खड़े जब्त का दामन थामे लबों को काटती और मुट्ठियां भेजती उस मंजर को देखकर अपना खून जला रही थी। भला कौन सा दादा अपने पोते को इतने नौकर होने के बावजूद जूते साफ करने के लिए रखता है? एक वक्त मोहब्बत में हो तो बंदा बर्दाश्त भी कर ले, लेकिन क्या वो नहीं जानती थी कि उनका ये अमल सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए है? जी जी, मैं समझ गया दादा। कितनी बार समझाया, जब कोई मेहमान घर में ना हो तो दादा मत बोला कर अपनी गंदी जुबान से। उस मासूम बच्चे ने अभी जी हजूरी में इस बात में सर हिलाते हुए कहा ही था कि उन्होंने अगले ही पल उसके चेहरे पर बड़ी बेदर्दी से थप्पड़ मारा, जिस पर अज़का चौंकी, जबकि वो बच्चा जमीन पर गिरा था। फहद। वो तेजी से अपने बेटे की जानिब लपकी थी। उसे जमीन से उठाकर अपने सीने से लगाया और उस सामने बैठे फेरौन नुमा आदमी को काटदार निगाहों से देखने लगी कि बस ना चलता हो उसे चीर के रख दे। ऐसे क्या देख रही हो? वो अज़का के आंखें दिखाने पर जज्बज होकर पूछने लगे। उसने कोई जवाब ना दिया, बस अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। मैंने कोई शरारत नहीं की। मैंने टीचर की बालों में बबल गम नहीं चिपकाई। जुनेद ने किया। उसने झूठ बोल के मुझ पे नाम लगा दिया। वो बारहा रोते हुए अपने क्लास फेलो का नाम लेकर साफ बता रहा था कि उसने कोई शरारत नहीं की। वो शरारती था भी नहीं। जो बच्चा हर वक्त अपने कमरे में बंद रहता हो, भला वो कैसे शरारती हो सकता है? जो हर वक्त अपनी माँ को पिटते हुए देखता हो, हर वक्त अपने गिर्द नेगेटिव वाइब्स देखता हो, वो कैसे इतनी जुर्रत कर सकता है कि टीचर के बालों में बबल गम चिपकाए? ये उसके क्लास फेलो जुनेद की शरारत थी। लेकिन जुनेद ने उस मासूम पे नाम डाल दिया था। टीचर का शिकायत करना जैसे अजाब साबित हुआ था उस मासूम के लिए। अब तो आसिम साहब के हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेल्ट उस पर ऐसे बरस रहे थे जैसे हर जरब में सब्र और खौफ दोनों पिघल रहे हों। वो इधर भागता, उधर गिरता, फिर उठकर दोबारा गिरता, और हर बार जमीन पर गिरने के साथ उसकी चीखें और आंसू आसमान से टकराने लगते। उसका छोटा सा जिस्म लरज रहा था। उसकी मासूमियत हर जरब के साथ कुचलती जा रही थी। वो रो रहा था, चीख रहा था, और दुनिया के सारे खौफ उसके आंसुओं में छुपे लग रहे थे। उसकी माँ तेजी से भागती हुई आई थी, लेकिन उन्होंने करीब नहीं आने दिया। उल्टा उस पर भी चीखना शुरू हो गए कि अगर वो उनकी सजा के बीच में आए तो वो माँ बेटे को घर से निकाल देंगे। वो बगैर तलाक और हक महर के घर से नहीं जाना चाहती थी कि कहाँ लेके जाएगी उस बच्चे को। कम से कम यहाँ दो वक्त का खाना, कपड़े और घर मिलता है रहने के लिए। वो आसिम साहब की हर जरब जो फाहद के जिस्म पे पड़ रही थी, दरअसल वो अज़का के दिल पर थी। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। मामा, आप ठीक तो है ना? आप सुबह से कमरे से नहीं निकले, ना मेरे लिए खाना बनाया। वो कितना ही देर से आए, उसकी माँ हमेशा इंतजार करती हुई मिलती थी नीचे डाइनिंग टेबल के एरिया में।
फिर वो दोनों माँ बेटे एक साथ खाना खाते थे। वो अपनी माँ के कमरे में आकर उन्हें बेवक्त सोता हुआ पाकर हैरान हुआ था। कल कितने ही वक्त बाद मेहमद का मैसेज आया था जिसमें उस जालिम ने बताया कि वो दूसरी शादी कर रहा है मुंतहा से। फकत एक लाइन का मैसेज था वो, लेकिन अस्का की पूरी जिंदगी उजाड़ गया था। तब से उसका रो रो कर इतना बुरा हाल था कि ना पूछो। अस्का ने बताया था उसे रोते हुए कि उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन फाहद को जरा भी फर्क ना पड़ा। पड़ता भी क्यों? उस आदमी से कौन सा मोहब्बत का रिश्ता था? अगर यादें भी थीं तो सिवाय तल्ख के और कुछ ना थी। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इतना क्यों रो रही है। आता भी कैसे? वो बहुत छोटा था इस जज्बे को जानने के लिए, जिसका नाम मोहब्बत है। अस्का दिलो जान से चाहती थी मेहमत को, इतना कि उसकी खातिर अपने माँ बाप, दोस्त अहबाब सब छोड़ आई थी। वो तो मेहमत के इश्क में इतनी पागल थी कि अगर उसके करीब कोई लड़की आके बैठ भी जाए तो वो जल जाया करती थी। और ये बात मेहमत जानता था कि वो उसे लेकर कितनी पॉजेसिव है। उसके बावजूद वो दूसरी शादी करके बैठ गया था। वो कैसे ना तड़पती, कैसे ना बिलकती, कैसे ना रोती। मामा, उसे लगा शायद बीमार है उसकी माँ। गुज़श्ता रात रो भी तो कितना रही थी। मगर जब बार बार हिलाने पर भी अस्का ने जरा हरकत ना की, तो वो डर गया और तेजी से मुलाजिम को बुला कर लाया। और देखते ही देखते उसकी माँ सफेद कफन में लिपट गई। वो पहली और आखिरी औरत जो उसे मोहब्बत दिया करती थी, जो खुद से पहले उसके मुंह में लुकमा डालती थी, जो हर वक्त उसकी हिफाजत का ख्याल रखती थी, वो अब दुनिया में बाकी नहीं रही थी। उसे नहीं लगता था कि उनकी वफात के बाद कि कोई आ सकेगा उसकी जिंदगी में जो उतनी ही बेलौस मोहब्बत करेगा जैसे वो करती थी। मगर कई सालों बाद वो आई। उसने गहरा सांस लेकर आंख दोबारा खोली। उसका दिल शदीद भारी हो रहा था। अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखे अब वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था। अजीब सी घुटन थी। लग रहा था इर्द गिर्द ऑक्सीजन ही ना हो। तैयार होकर तेजी से कमरे से निकला। बेचैनी के आलम में उसने कार की चाबी उठाई थी। उसकी गाड़ी हवाओं से बातें करते हुए तैयबा के अपार्टमेंट के नीचे आ रुकी थी। गाड़ी से निकलकर वो अब बोनट पे चढ़कर बैठ गया था। नजरें उसके कमरे की खिड़की पर जमाए वो अपनी बेचैन तबीयत में सुकून महसूस कर रहा था। कैसे समझाऊं तुम्हें कि मेरा सुकून हो तुम? वो जेरे लब गोया हुआ। मुझे गुस्सा करके घर से नहीं निकलना चाहिए था। अब वो जैसे पछता रहा था। अभी वो अपनी सोचों में ही था जब उसने पर्दे को हल्का सा खिसकते महसूस किया। अगले ही पल वो बर्फ की फुर्ती से सीधा होकर बैठा। चांदनी रात में सफेद कपड़ों में मलबूस उसे किसी परी से कम मालूम नहीं हो रही थी वो लड़की। हवा उसके बालों को छूते हुए गुजर रही थी, जिससे उसके हुस्न में जैसे और चार चांद लग रहे हों। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देख रहा हो। सॉरी, मैं आ जाऊं? एक हाथ से कान पकड़कर आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए ऊपर आने की इजाजत मांग रहा था। वो लड़की नहीं जानती कैसे उसका दिल तड़प रहा था उसके पास आने के लिए, उसका हाथ थामने के लिए, उसके कंधे पर सर रखने के लिए, उसका प्यारा सा चेहरा करीब से देखने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए। तैयबा ने निहायत गुस्से से पर्दा वापस ढक दिया, जिस पर उसका मुंह उतरा। और जो आंखों में उसे देखते ही चमक आई थी वो भी मान पड़ी। आखिर ये इंसान इतना बेशरम क्यों है? वो शदीद झुंझलाई थी। गुस्से से मुठ्ठियां भींचकर अभी वो बेड पर बैठी ही थी कि उसका सेल रिंग होने लगा। बिना देखे भी वो जानती थी कि कॉल किसकी है, इसलिए सेल रिंग होने दिया। मगर हर कॉल के साथ उसका दिल धड़क रहा था। कुछ लोग इतने नरम दिल होते हैं कि उन्हें दूसरों को इग्नोर करना, उन्हें तकलीफ पहुंचाना, हत्ता के लड़ाई में उन्हें पलटकर सख्त जवाब देना आता ही नहीं है। तैयबा भी उन्हीं में से थी। कॉल आना बंद नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि दरवाजा भी बजने लगा। क्या मसला है? क्यों तंग कर रहे हो? अब उसने कॉल रिसीव करके मुंह में अंगारे चबाते हुए इस्तफसार किया। सॉरी, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। सारी गलती मेरी है। मैं मानता हूँ मगर मैं माजी की गलतियां नहीं ठीक कर सकता। प्लीज ये बात समझो ना। तुम्हें मुझ पे गुस्सा है, बिल्कुल होना चाहिए। तुम एक काम करो, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आता हूँ। तुम्हें जितना मुझे मारना है मार लो। जितना गुस्सा है निकाल दो, चाहे तो बेल्ट से मारो। बल्कि मैं तुम्हें डंडा ला देता हूँ। जितना मोटा डंडा बोलोगी उतना ला कर दूंगा। लोहे की रॉड चाहिए वो भी ला सकता हूँ। जो बोलोगी, छड़ी, लाठी, बांस, असा, लकड़ी का डंडा, रॉड, सलाख, स्टिक, जो चाहो वो चीज, जो बोलोगी उसे ले आऊंगा। जिस चीज से गुस्सा उतारना चाहो तुम। अजीब दीवाना था वो। जैसे दुकानदार कपड़ों के सजेशन देते हैं वैसे वो मारने की चीजों के सजेशन दे रहा था। मुझे मार लो यार, मुझे मार मार के खूनम खून कर दो, मगर मुझे अपने आप से जुदा मत करो। मैं ऐसे मर जाऊंगा, मुझे सांस नहीं आती तुम्हारे बगैर।
یہ خیال مجھے مار رہا ہے کہ تم مجھے خود سے دور کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے نا، تم سزا دو، تمہارا حق ہے مجھے سزا دینا، مگر موت نہ دو، کیونکہ میں جینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ مجھے لگتا تھا جو شور، رفتار، نشے اور ہنگامے والی زندگی میں جیتا ہوں وہ اصل زندگی ہے، مگر تم سے ملنے کے بعد میری سوچ ہی بدل گئی، میرے خواب بدل گئے، میرے خیالات بدل گئے۔ اب میں وہ زندگی جینا چاہتا ہوں جس میں تم ہو، تم میری زندگی ہو، تم میرا سکون ہو، تم میرا عشق ہو، تم میرے خواب ہو، تم میری جان ہو، تم میرا گھر ہو۔ اس کا ہر جملہ جذبات سے بھرپور تھا، جیسے مر رہا ہو اس کے پاس آنے کے لیے۔ مسٹر شارک، مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا، اس لیے پلیز مجھے ہراس کرنا بند کریں۔ آخر چاہیے کیا تھا اس شخص کو؟ وہ یہی سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ جس محبت کا دعوے دار ہے وہ تو کسی صورت ممکن ہی نہیں تھی، کیونکہ کون نہیں جانتا وہ اپنی منگیتر سے کس قدر والہانہ عشق کرتا رہا ہے۔ یقیناً یہ اس کا کوئی نیا طریقہ ہے اسے تکلیف پہنچانے کا۔ شاری خلیل ان لوگوں میں سے ہے جس کی نہ محبت اچھی ہے نہ دشمنی، اس لیے طیبہ کنارہ کر لینا چاہتی تھی۔ ہریس، تم جانتی بھی ہو تم کیا الزام لگا رہی ہو اس وقت مجھ پر؟ وہ لڑکا جو مر رہا تھا اس کے پاس آنے کے لیے اس کے جذبات کو جیسے یکدم جھٹکا لگا۔ وہ اس کی محبت کو ہریسمنٹ کا نام کیسے دے سکتی تھی؟ یہ ایک لفظ جیسے اس کے دماغ کو جا کے لگا تھا۔ اتنا تو اس کے تھپڑ نے اثر نہیں کیا تھا جتنا اس لفظ نے اسے ٹریگر کیا۔ اچھا سوری، آئی ایم سوری، میں غلطی سے بول گئی، میں بھول گئی تھی کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں اس وقت۔ شاری کی آواز بدلی تھی۔ اس کی آواز میں جب غصہ ابھرا تو طیبہ کی جیسے جان نکلی ہو۔ صرف ایک لمحہ اور طیبہ کی آنکھوں کے سامنے وہ جیل میں گزارے ہوئے تکلیف بھرے لمحے کسی فلم کی طرح چلنے لگے، اور وہ پورا پورا لرز اٹھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی ٹون فوراً چینج کی اور معذرت کرنے لگی، کیونکہ غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی اسے، وہ صرف تعلق ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس کی جب ٹون بدلی تو شارق کو پھر ایک دھچکا سا لگا، اور اس بار وہ پہلے سے زیادہ اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ طیبہ اس سے ڈرے، لیکن اس کی آواز میں جو لرزش اتر آئی تھی، اس کی آواز میں جو کپ کپاہٹ ظاہر ہوئی تھی، مقابل اسے محسوس نہ کرتا یہ کہاں ممکن۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میرا پیچھا چھوڑ دیں، ہم دونوں واپس اجنبی بن جاتے ہیں۔ نہ آپ میری زندگی میں دوبارہ آئیے گا، نہ میں کبھی آپ کی زندگی میں دوبارہ آؤں گی، پلیز۔ آپ چاہیں گے تو میں یہ شہر چھوڑ کر بھی چلی جاؤں گی، میں کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں، پلیز۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے منت کر رہی تھی کہ بس اب راستے الگ کر لو، بس واپس سے اجنبی بن جاؤ۔ اس لڑکی کی باتیں شارق کے دل کو بھاری کر گئی تھی، اتنا بھاری کہ لگا جیسے دل پھٹ جائے گا۔ وہ نیلی خوبصورت آنکھیں اب سرخ ڈوروں سے سج چکی تھیں۔ اسے تو علم بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کس قدر اپنے ناخنوں کو اپنی کھال میں گاڑے ہوئے ہے۔ مجھ سے دوری تمہیں صرف ایک ہی صورت میں دے سکتا ہوں میں، نہایت گھمبیر لہجے میں گویا ہوا تھا وہ۔ طیبہ روتے روتے چپ ہوئی، صرف یہ سننے کے لیے کہ آخر وہ کون سی صورت ہے جو اسے رہائی دلا سکتی ہے اس لوسیفر سے۔ اگلے ہی لمحے اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اور وہ برق کی پھرتی سے اٹھ کر بھاگی۔ اسے تو اب یاد آیا تھا کہ شارق کے پاس اس کے گھر کی چابی موجود ہے۔ اتنی دیر سے وہ صرف اس لیے دروازہ بجا رہا تھا کہ وہ اس کی اجازت سے اندر آنا چاہتا تھا، ورنہ چابی تھی اس کے پاس۔ جب تک وہ دروازہ لاک کرنے پہنچے مقابل گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے اسے اپنے روبرو کھڑا پا رہی تھی۔ شارق اس کی جانب آنے لگا تو خوف کی شدت سے اس نے پیچھے قدم لیے۔ وہ پیچھے جا رہی تھی، اور مقابل ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ لگ رہا تھا اب جان نکلی کہ تب جان نکلی۔ اچانک اس نے اپنے کمر کو پیچھے دیوار سے لگتا محسوس کیا۔ پلٹ کر دیکھا تو پیچھے جگہ باقی نہ بچی تھی۔ یہ پکڑو۔ اچانک شارق نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ نازک جان نہایت پرزور احتجاج کے ساتھ اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، مگر مقابل نے نہ چھوڑا، یہاں تک کہ طیبہ نے دیکھا کہ اس نے اپنی پینٹ میں لگی پسٹل نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑائی ہے۔ زندگی میں پہلی بار پسٹل پکڑی تھی اس لڑکی نے۔ ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ اس میں جتنی بھی گولیاں ہیں ساری سینے میں اتار دو میرے، معاملہ ختم، بن جائیں گے پھر سے اجنبی، کیونکہ جب تک میرے جسم میں آخری سانس ہے تب تک میں تمہیں خود سے دور جانے تو نہیں دوں گا لومینا، ہرگز نہیں، یہ جان لو تم۔ اس کے کان کے پاس منہ لا کر آہستگی سے سرگوشی کرتا وہ پسٹل کا سرا اپنے سینے پہ لگا گیا تھا۔ میں نے زندگی میں صرف دو ہی عورتوں سے محبت کی ہے لیومینا، ایک میری ماں اور ایک تم۔ وہ تو مجھے چھوڑ کے چلی گئیں، مگر تمہیں میں خود سے دور جانے نہیں دوں گا۔
مجھ سے آزادی صرف میری موت کی صورت میں ہے، تو مار دو گولی، کر لو خود کو آزاد۔ وہ پسٹل پہ سے ہاتھ ہٹانا چاہتی تھی اپنا، مگر وہ کب ہٹانے دے رہا تھا، الٹا اسے فورس کر رہا تھا کہ چلا دے گولی۔ اس کی سیاہ آنکھوں سے جھرجھر موتی بہ رہے تھے۔ بہت زیادہ رونے کے سبب اس کی آنکھیں مزید نشیلی نشیلی سی ہو گئی تھیں۔ اسے اس وقت اتنا حسین نہیں لگنا چاہیے تھا، مگر وہ لگ رہی تھی، اس قدر حسین کہ موت بھی اس کے ہاتھ سے جامع ترب لگے، وہ مر جائے تو اپنا مرنا بھی کم لگے۔ چھوڑو میرا ہاتھ، چھوڑو، طیبہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ کسی طرح بس اپنا ہاتھ اس پسٹل سے ہٹا لینا چاہتی تھی۔ چلا لو لومینا، چلاؤ، تمہیں ختم کرنا ہے نا سب کچھ، تمہیں اجنبی بننا ہے نا مجھ سے، تو چلاؤ۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں جنون تھا، پاگل پن تھا، جبکہ طیبہ اس کی تو جان نکل رہی تھی۔ وہ کیسے کسی انسان کو مار سکتی ہے؟ شارق اپنے سینے پر گن رکھے ہوئے تھا، ایک گولی اور سب ختم۔ طیبہ نے جب دیکھا کہ وہ اپنی ساری طاقت لگانے کے باوجود بھی اپنا ہاتھ نہیں ہٹا پا رہی، تو اس نے اب گن کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ تم ختم کرنا چاہتی ہو نا، تو کرو ختم، کس چیز کے انتظار میں ہو اب؟ تمہارا گنہگار تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، دو سزا، کیوں سزا نہیں دے رہی ہو؟ طیبہ اس کے سینے سے گن ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب شارق نے یہ محسوس کیا تو فوراً ہی اس بات کو یقینی بنانے میں لگ گیا کہ گن اس کے سینے سے ہٹ نہ سکے، اور اسی اسنا میں ان میں چھینا جھپٹی سی ہونے لگی، جس کے نتیجے میں گولی چل گئی۔ فہد، فہد! گولی شارق کے بازو میں لگی تھی۔ گولی لگتے ہی اس کی پکڑ از خود ہی ڈھیلی پڑی تکلیف کی شدت سے، اور طیبہ کامیاب ہوئی پسٹل کو دور کر کے پھینکنے میں۔ مگر اگلے پل جب اس نے شارق کے ہاتھ سے خون بہتے دیکھا، پھر تو جیسے اس کے اوسان خطا ہو گئے، جبکہ شارق دوبارہ کوشش کر رہا تھا گن اٹھانے کی، کیونکہ گولی ابھی اس مقام پہ نہیں لگی تھی جو اس کی سانسیں لے سکے۔ اسے دوبارہ گن اٹھاتے دیکھ طیبہ نے فوراً ہی اس کا کالر پکڑ کر پوری فورس کے ساتھ اپنی جانب کھینچا تھا۔ نتیجہ وہ اس کی جانب کھینچا چلا آیا تھا۔ اب جب چہرے کا رخ اس کی جانب ہوا تو طیبہ نے دیر نہ کی اور ایک زوردار تمانچہ اس کے چہرے پہ رسید کر دیا۔ تم پاگل ہو کیا؟ وہ حلق کے بل چنگھاڑی تھی۔ ہاں میں پاگل ہوں لیومینا، تمہارے عشق میں پاگل۔ تم سمجھ نہیں رہی، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں تمہیں خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی ماں کو اپنے پاس نہیں رکھ سکا، لیکن تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے میں پوری دنیا ایک کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی، اور آنکھوں میں خطرناک حد تک پاگل پن کا جنون چھلک رہا تھا، ایسا جنون جو کسی وعدے کو ادھورا نہیں چھوڑتا، جو ہر رکاوٹ کو اپنی طاقت سے توڑ دیتا ہے۔ اگر وہ صرف شاری خلیل ہوتا اور یہ ان کی پہلی یا دوسری ملاقات ہوتی، تو یقیناً وہ خوف کی شدت سے یہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتی، اسے خون میں لت پت چھوڑ کے بھاگ جاتی، کسی صورت گھر سے نکل کر چیخنے کی کوشش کرتی کہ کوئی پاگل میرے گھر میں گھس آیا ہے، یا خود کو کمرے میں بند کر لیتی، ہر وہ راستہ جو اس سائیکو سے دور لے جائے، کیونکہ وہ انسان اپنے حواسوں میں معلوم نہیں ہو رہا تھا، وہ کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا اسے، لیکن وہ شارک ہونے سے کہیں پہلے اس کے لیے فہد تھا، اور وہ جانتی ہے وہ خوابوں سے خوفزدہ ہو کر ماما کرتے ہوئے اٹھنے والا بچہ ہے آج بھی۔ وہ مانا اس کی حقیقت نہیں جانتی تھی، لیکن وہ یہ جانتی ہے کہ کبھی کبھار وہ بالکل کسی چھوٹے سے بچے کی طرح ڈر جاتا ہے۔ ایسا بہت سی بار ہوا ہے کہ راتوں میں وہ چیختا ہوا اٹھا ہے، کتنی ہی بار اس کا ہاتھ پکڑ کر سویا ہے۔ وہ لڑکی اب صرف اس جنگلی چیتے میں اپنا معصوم سا چوچو تلاش کر رہی تھی۔ وہ اس کا 90% کیا جانے والا پاگل پن نہیں دیکھ رہی تھی، وہ صرف اس کا 10% نظر آنے والا خوف دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا وہ پینک کر گیا ہے، اسے اس وقت نرمی سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اچھا ریلیکس، پہلے ہم ہسپتال چلتے ہیں، دیکھو بہت خون نکل رہا ہے، پلیز پھر جو بات کرنی ہے آرام سے بیٹھ کر کریں گے، صحیح ہے؟ ابھی ہسپتال چلتے ہیں، صحیح ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے پر پیالہ بنا کر نہایت نرمی سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اب وہ۔ تم تو مجھ سے دور جانا چاہتی ہو نا، پھر کیوں اتنی فکر دکھا رہی ہو؟ مرنے دو مجھے، وہ ضدی لہجے میں کہنے لگا، ساتھ ہی اپنے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی اپنے چہرے سے۔ نہیں، دیکھو بہت خون نکل رہا ہے، پہلے ہسپتال چلتے ہیں پلیز، تمہیں کچھ ہو جائے گا۔ وہ بلیک کلر کی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، ہاف آستین کے سبب بازو میں لگی گولی اور وہاں سے بہتا خون دیکھ اس لڑکی کا دل بند ہو رہا تھا۔ وہ بس کسی طرح اسے سمجھا بجھا کے ہسپتال لے جانا چاہتی تھی۔ تم تو مجھ سے جدا ہونا چاہتی ہو نا، اجنبی بن جانا چاہتی ہو، پھر کیوں مجھے ہسپتال لے جانا؟ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ طیبہ نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کے سرخ ہونٹوں سے پہلی بار اس لڑکی کی انگلیوں کا لمس ٹچ ہوا تھا۔
وہ ٹھہر گیا تھا یکدم۔ چپ، ایک دم چپ، ہم ہسپتال جا رہے ہیں، سمجھے؟ وہ چیخی۔ اس کی آواز میں التجا نہیں تھی، اب اتھارٹی تھی، پاور، جو اس کے غم و غصے کے اپنے عروج پر پہنچنے کے سبب پیدا ہو گئی تھی۔ صرف طیبہ مبشر شاہ ہی اس بکھرے ہوئے جنگلی چیتے کو سنبھال سکتی تھی۔ کچھ لمحے وہ گہرے سانس لیتے ہوئے اسے دیکھتا رہا، پھر طیبہ نے اس کے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا پڑتا محسوس کیا۔ بیٹھو یہاں پر، پہلے خون روکتے ہیں پھر ہسپتال چلیں گے۔ ان کی لڑائی میں خون کافی بہہ چکا تھا۔ وہ اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے اجلت سے بولی۔ شارق ایک لفظ بھی نہیں بول سکا، بس خاموشی تھی جو اس کے اور اس لڑکی کے درمیان پھیلتی جا رہی تھی۔ گولی اس کے بازو میں لگی تھی۔ درد شدید تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس لمحے اسے اپنا درد کم اور اس لڑکی کی گھبراہٹ زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر پھر بھی اس نے پوری احتیاط سے اس کے بازو کے گرد کپڑا لپیٹا۔ تھوڑا سا برداشت کرو، بس تھوڑا سا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، ہونٹ کپ کپا رہے تھے، لیکن ہاتھ مسلسل مصروف تھے۔ وہ اسے بس دیکھتا رہا، جس طرح وہ خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جس طرح اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا، جس طرح اس کا اپنا سانس پھولا ہوا تھا، مگر وہ اسے سہارا دینے میں ایک پل کو بھی نہیں رکی۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ ڈاکٹر سے کچھ کہہ رہی تھی، ہاتھوں کے اشارے تیز تھے، چہرہ خوف سے زرد پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ پڑا یہ سب دیکھتا رہا، خاموش، گمسم، جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ ڈاکٹرز نے اسے اسٹریچر پر لٹایا۔ اوٹی کی لائٹس کے نیچے اس کا بازو کھلا ہوا تھا، جو صاف نظر آ رہا تھا، خون سے بھیگا ہوا۔ گولی اندر دھنسی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز ماسک پہنے تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ مشینوں کی آوازیں ہلکے ہلکے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا جا چکا تھا، مگر پھر بھی وہ آنکھیں کھولے سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اوٹی کے بالکل ساتھ شیشے کی وہ بڑی آبزرویشن ونڈو تھی، چوڑی شفاف کھڑکی، جس سے باہر کھڑے کسی بھی شخص کو اندر کا منظر صاف نظر آ سکتا تھا۔ اسے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، مگر وہ کھڑکی سے ایک پل کے لیے بھی ہٹی نہیں۔ وہ کھڑکی کے دوسری طرف ہاتھ شیشے پر رکھے کھڑی تھی۔ اس کی سانس شیشے پر ہلکی سی دھن چھوڑ رہی تھی۔ آنکھیں مسلسل اس لڑکے کی طرف جمی ہوئی تھی، جیسے وہ بے ہوشی میں بھی اس کی حفاظت کر رہی ہو۔ ہر بار جب ڈاکٹر کسی آلے کو اٹھاتا، اس کا دل ایک دھڑکا چھوڑ دیتا۔ جب مشین کی آواز تیز ہوتی، وہ فوراً شیشہ پکڑ کر آگے جھک جاتی۔ جب ڈاکٹرز آپس میں سرگوشی کرتے، اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگتے، جیسے اسے خوف ہو کہ کہیں کوئی بری خبر نہ ہو۔ نرسوں نے کئی بار اسے پیچھے ہونے کا کہا، مگر وہ صرف ایک بات کہتی، مجھے یہاں کھڑے رہنے دیں، وہ اکیلے میں ڈر جاتا ہے۔ اور وہ اندر بے سدھ لیکن اس کھڑکی کے پار کھڑی لڑکی کو کسی نہ کسی انہونی سی خاموشی میں جیسے محسوس کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپے ہوئے روتی جا رہی تھی، خاموش آنسو، بے آواز سسکیاں، جیسے اس کے سینے میں پڑی خوف کی گرہ اب کھل کر باہر بہ رہی ہو۔ وہ روتی ہوئی لڑکی کیا جانتی ہوگی کہ پھر آج وہ شاری خلیل کو اس کی ماں کی یاد دلا رہی تھی۔ پہلی بار نہیں تھا کہ اسے گولی لگی ہو۔ یہ گن، یہ گولیاں، یہ کھیل تماشے کی مانت تھے اس کے لیے۔ ایسے ہی وہ بزنس ٹائکون نہیں بنا بیٹھا، ایسے ہی ہزاروں دشمنوں کے بیچ میں سینہ تان کے نہیں چلتا۔ جگرا ہے اس کے پاس، درد سہنے کی طاقت ہے اس میں، مگر اسے تو آج خبر ہوئی تھی کہ بندوقوں اور گولیوں سے بھی زیادہ خطرناک کوئی چیز ہوتی ہے دنیا میں، اور وہ تھے اس لڑکی کے آنسو، جو گولی سے کہیں زیادہ اسے اذیت دے رہے تھے، مگر ساتھ ہی دل کو بڑے بھلے سے لگے۔ وہ آنسو گویا اس کے جنون میں اضافہ کر رہے ہوں، اسے پانے کی چاہ مزید بڑھا رہے ہوں۔ ایک ایسا شخص جسے نہ آپ کی امیری سے فرق پڑتا ہو نہ غریبی سے، جسے آپ بیکار گھر میں بیٹھے بھی قبول ہوں، یہ جاننے کے بعد کہ آپ نے اسے تکلیف پہنچائی ہے ماضی میں، پھر بھی آپ کے لیے آنسو بہا رہا ہو کھڑا، وہ آپ کو کیوں کر پیارا نہیں لگے گا؟ جو مینا تم میری ہو، میں تمہیں کھو نہیں سکتا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے یہ آخری جملہ تھا جو اس کے لبوں سے ادا ہوا تھا۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ اینڈ ٹو بی آنےسٹ، مجھے اتنا برا لگتا ہے جب بھی میں شارق کا پاسٹ پڑھتی ہوں، لائک اس
وہ اتنے بڑے مرد سے پہلے وہ ایک بچہ تھا، اس کا پاسٹ تھا جو صرف اس کے باپ اور اس کے خاندان کی وجہ سے اس قدر ٹرامیٹائزنگ ہوا، اینڈ اسی کے اثرات کی وجہ سے وہ آج بھی اس قدر وہ ڈرتا ہے، اینڈ وہ جو بھی اس کے ساتھ ہوا۔ اگر اس کا باپ اس کو قبول کر لیتا، ٹھیک ہے وہ جیسا بھی تھا تم اس کو قبول تو کر لیتے نا، لیکن تم نے اس کا پاسٹ اتنا برا بنا دیا کہ وہ بچہ آج تک اس چیز سے باہر نہیں نکل سکا۔ اینڈ آئی ہوپ کہ رائٹر جو ہیں شارق خلیل کا اینڈ کبھی بھی برا نہ کریں۔ میرا دل ٹوٹ جائے گا، میں لیجٹ بول رہی ہوں۔ پہلے مجھے تھا کہ وہ ویلن ہے تو اس کا اینڈ برا ہی ہونا چاہیے، لیکن جس قدر اس کا ٹرامیٹائزنگ پاسٹ ہے، آپ مطلب کوئی بھی انسان ہو تو وہ نارمل نہیں رہ سکتا۔ ابھی تو یہ پھر بھی چلو ٹھیک ہے، اس نے کچھ بھی ایسا اتنا برا نہیں کیا، طیبہ کو جیل میں پہنچایا، اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب obviously وہ ایک بے گناہ لڑکی ہے، اس کے ساتھ ہوا برا ہے، لیکن وہ جتنا اس کے ساتھ برا ہوا ہے اس لحاظ سے وہ اس سے بھی زیادہ برا کر سکتا تھا۔ تو خیر اس ٹائم اس کو پتا بھی نہیں تھا، تو غلط کیا اس نے، لیکن وہ اس کی اب وہ پاسٹ ہو چکا ہے نا، وہ اس کے لیے اب کچھ نہیں کر سکتا، بس اس کے لیے اب جیسے آج اس نے کہا کہ تم مجھے مار لو، جو کرنا چاہتی ہو کرو، وہ ایک حد تک وہ نا سائیکی اس کی بدل چکی ہے تو باقی ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کہ اینڈ پہ کیا ہوگا، تاثیر اور طیبہ ایک ساتھ ہوں گے یا شارق مرے گا نہیں مرے گا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنا چاہتی ہوں کہ بس شارق کا اینڈ اچھا ہو، اس کو کوئی نہ کوئی ملے، کہ اس کی ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے۔ اتنے ٹرامیٹائزنگ اتنے برے پاسٹ کے ساتھ آہ، مجھے اتنا رونا آ رہا تھا پڑھتے ہوئے، اتنا برا اس کے ساتھ ہوا ہے، مطلب ایک چھوٹے سے بچے کو آپ اتنا بیلٹوں سے مارو، درندگی ہے نا یہ، ایک انسان کتنا ہی برا ہو سکتا ہے۔ تو خیر ایپیسوڈ میں جو اچھا ہوتا ہے نا وہ اس کے پاسٹ کے پیچھے آگے دب جاتا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں سن رہا ہوتا آپ کو۔ ابھی میرے دماغ میں وہی باتیں چل رہی ہیں اس کے پاسٹ کے بارے میں، اور اینڈنگ سینز تو بہت ہی زیادہ ہرٹنگ تھے بیچارہ، اللہ آئی ایم سو سوری، ایک ولن ہے لیکن اس کے لیے ہمیں برا لگ رہا ہے۔ خیر آپ لوگ بھی بتائیے کیسے لگے آپ کو ایپیسوڈ، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن بھی پریس کر دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔